صحبت کے اثر سے انسان اچھائیاں بھی حاصل کرتا ہے، برائیاں بھی حاصل کرتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر اولیاء، صلحاء، ان کی لوگ صحبت میں بیٹھا کرتے تھے، جایا کرتے تھے صحبت میں بیٹھنے کے لیے کہ کوئی اچھائی حاصل ہوگی، کوئی اچھی چیز ملے گی، اچھی گفتگو ملے گی، تو لوگ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، اور لوگ واقعی نصیحتیں حاصل کرتے تھے، اچھائیاں حاصل کرتے تھے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک بندوں کی صحبت تمہیں صالح کر دیتی ہے، صالح لوگوں کی صحبت تمہیں صالح کر دیتی ہے، نیک کر دیتی ہے۔ صحبت طالع ترا طالع کند، اور بد لوگوں کی صحبت تمہیں بد کر دیتی ہے۔ آج تو خیر دور ہی نہیں رہا، کوئی کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی کے پاس بیٹھنے کا، حال احوال پوچھنے کا، اچھائی اور برائی، غلط اور ٹھیک کو شیئر کرنے کا وقت نہیں رہا۔ آج تو لوگوں کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ٹائم دے سکے، لیکن جب کہیں کوئی صحبت میسر آئے، ٹائم ملے آپ کو، تو ہم سب کو نیک لوگوں کی صحبتوں میں جا کر ضرور بیٹھنا چاہیے۔ اس مادیت کے دور نے سب کو مادہ پرست بنا دیا ہے۔ آج وہ محفلیں بھی انعقاد ہو گئی ہیں، نہیں نظر آتی آپ، وہ جگہ جہاں سے خیر ہی خیر امڑتا تھا، وہ خانقاہیں جہاں پر لوگوں کی اصلاح جو ہے وہ ہوتی تھی۔ ڈاکو چور آتے تھے تو نیک ولی اور صالح بن کے نکلتے تھے، وہ جگہ جو ہے وہ اب وہ نہیں رہی، عوام الناس میں بھی وہ چیز نہیں رہی، اور جو مرکز تھے صالحیت کے، جو اچھائی پیدا کرنے اور تخلیق کرنے کی جگہ تھی، وہ بھی آج آپ کو جو ہے وہ نظر نہیں آتی۔ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، کہ یہ کچھ ہمیں جو ہے وہ آج نظر نہیں آتا۔ لیکن جب کہیں جہاں کہیں بھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نظر آئے، ملے، میسر آئے، تو پھر اس صحبت میں ضرور بیٹھنا چاہیے۔ ایک نیک اور صالح انسان دوسرے انسان کو نیک اور صالح بنا دیتا ہے، ایک برا انسان دوسروں کو برا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے ان اچھی صحبتوں کا، اچھے تعلقات کا، صالح محفلوں کا، صالح تعلقات کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ کہاں سے ہمیں جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عظیم رجال پیدا کیے، اور ان کی سیرتیں بہت عظیم الشان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانۃ لہ، کہ جو امین نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے، جو امانت دار ہے اس کے ایمان کا بھی بھروسہ ہے، اس کے ایمان کی بھی اہمیت ہے۔ لیکن جو امانت دار نہیں ہے اس کے ایمان کا بھی کوئی بھروسہ نہیں، لا دین لمن لا، اس کے دین کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں۔ متدین شخص وہی ہو سکتا ہے جو امانت دار ہوتا ہے، جو اپنی چیز کو، اپنی پرائی چیز کو پرائی سمجھتا ہے، وہ نہایت ایماندارانہ طریقے سے ہر چیز کو دیکھتا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے درست ہے تو اسے اپنا لیتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے۔ اگر اس کے لیے درست نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا دین اس کی اجازت نہیں دے رہا، تو پھر وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، چاہے اسے بے شمار نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ یہ ایماندار اور متدین شخص کا مقام ہے کہ وہ کبھی بھی ایسے راستے کی طرف نہیں جاتا جس سے لوگ اس کو خیانت دار کہیں، بے ایمان کہیں، جسے ہمیشہ ایمانداری کو وہ مد نظر رکھتا ہے۔